اردو وردو اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمیل الدین علی نے لکھا، لیکن اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ دراصل انہوں نے نہیں لکھا۔ یہ راز تو کوئی راز نہیں ہے، سب اہل گلستان جانتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ خریدنا تو ایسا عام ہوا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ 100-125 سال پہلے ہماری ووکیبلری میں آیا ہوگا۔ ہمارا خیال شروع سے لفظ موجود ہے خریدنا۔ خواتین و حضرات، میرا نام ناظم الدین ناظم اور میرے چینل کا نام بھی یہی ہے، ناظم الدین ناظم، اور جو پروگرام میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے اردو وردو۔ اس کا ایک پروگرام آپ پچھلے ہفتے دیکھ چکے ہیں اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں اپنی آراء سے آگاہ کیا، تجاویز دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آئندہ پروگراموں میں ہم ان تجاویز پر عمل کریں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، دوسرا مصرع۔ ہماری روزمرہ بول چال میں بہت سارے جملے ایسے آتے ہیں کہ جو بے ساختہ ہوتے ہیں، فی البدیہہ ہوتے ہیں۔ یہ دراصل کسی شعر کا ایک مصرع ہوتا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، لیکن جب ہم یہ ادا کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو اس محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ جی ہاں، پورا شعر یوں ہے: نزاکت نازنینوں کے بنائے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے شاعر کا نام میں معلوم کروں، لیکن اس کے شاعر کا نام مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ آج کل سیاست میں ایک شعر بہت استعمال ہوتا ہے، عموماً یہ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے: ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ریختہ پر شوق بیرامچی کے نام سے دوسرا مصرع: برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اور ایک نامعلوم شاعر نے یوں کہا: یہ راز تو کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جانتے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان۔ چلیے میں آپ کو لندن لے کے چلوں، جہاں عابد علی بیگ، مشہور براڈ کاسٹر، ہمارے دوست، آپ کو ایک شعر کی، میر تقی میر کے ایک شعر کی تاریخ بھی بتائیں گے اور اس کا ایک مصرع آپ بہت استعمال کرتے ہیں۔ عابد علی بیگ: دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ یہ مصرع آپ نے قومی اسمبلی کی تقریروں یا پاکستان میں ٹیلی ویژن کے اکثر ٹاک شوز میں مختلف اینکرز، سیاستدانوں، خاص طور پر شیخ رشید صاحب کو پڑھتے سنا ہوگا۔ اب ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ مصرع کس کا ہے اور مکمل شعر کیا ہے، تو شاید ہی کوئی بتا سکے۔ میر تقی میر نے 1190 ہجری میں دلی چھوڑی اور لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ کے چند عمائد و اراکین جمع ہو کر ایک دن ان کے پاس آئے کہ ملاقات کریں اور اشعار سنیں۔ دروازے پر صدا دی، لونڈی یا ماما نکلی، حال پوچھ کر اندر گئی، ایک بوریا لا کر ڈیوڑی میں بچھا کر انہیں بٹھایا اور ایک پرانا سا حقہ تازہ کر کے سامنے رکھ گئی۔ میر صاحب اندر سے تشریف لائے۔ مزاج پرسی کے بعد ان سے اشعار کی فرمائش کی گئی۔ میر صاحب نے اول انہیں ٹالا، پھر صاف کہہ دیا کہ صاحب قبلہ، میرے اشعار آپ کی سمجھ میں نہیں آنے کے۔ اگرچہ ناگوار ہوا، مگر بنظر آداب و اخلاق انہوں نے اپنی نارسائی طبع کا اقرار کیا اور پھر درخواست کی۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ آخر ان لوگوں نے گرا خاطر ہو کر کہا
کہ حضرت انوری و خاقانی کا کلام سمجھتے ہیں، آپ کا ارشاد کیوں نہ سمجھیں گے؟ میر صاحب نے کہا کہ یہ درست ہے، مگر ان کی شرحیں، مصطلحات اور فرہنگیں موجود ہیں، اور میرے کلام کے لیے فقط محاورہ اہل اردو ہے یا جامع مسجد کی سیڑھیاں، اور اس سے آپ محروم ہیں۔ یہ کہہ کر ایک شعر پڑھا: عشق برے ہی خال پڑا ہے، چین گیا آرام گیا، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اور کہا آپ بموجب اپنی کتابوں کے کہیں گے کہ خیال کی یہ کو ظاہر کرو، پھر کہیں گے کہ یہ تختی میں گرتی ہے، مگر یہاں اس کے سوا جواب نہیں کہ محاورہ یہی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے صرف بیوروکریسی ہی نہیں بلکہ ادبی دنیا میں بھی اپنی شناخت قائم کی۔ 1987 میں انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، اس کا نام تھا شہاب نامہ۔ اس میں انہوں نے یہ کہہ لیں کہ آپ ایک سیاسی اور تاریخی دستاویز ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے کچھ ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کے متعلق ان کی عادات اور خصائل کے اوپر بھی بات کی ہے، بڑے دلچسپ رائے میں۔ شہاب نامہ سے اقتباس۔ ایک روز شہاب صاحب کی اپنی بیگم سے قالین خریدنے کے معاملے پر تکرار ہو گئی۔ شہاب صاحب سفید رنگ کا قالین خریدنا چاہتے تھے، جبکہ بیگم کو اس تجویز پر شدید اعتراض تھا۔ وہ لکھتے ہیں، عفت اٹھ کر بیٹھ گئی اور استانی کی طرح سمجھانے لگی، دیکھو ہمارے یہاں ابن انشاء آتا ہے، پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف مالٹے اور دوسری طرف گنڈیریوں کا ڈھیر، اور جب جمیل الدین علی آتا ہے فرش پر لیٹ جاتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پی کر ان کی راکھ اپنے ارد گرد قالین پر بکھیر دیتا ہے، ایشٹرے میں نہیں ڈالتا، اور ہاں ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں کھلے پان اور دوسرے میں زردے کی پڑیا لیے چلا آتا ہے، جبکہ اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر تربوز چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اسار رائی جب بھی ملتان سے آم اور خربوزے لے کر آئے گا قالین پر ڈھیر کر دے گا۔ ارے ہاں یاد آیا، ڈھاکہ سے جسیم الدین کیلے اور رسگلے کی ٹپکتی ہوئی پیٹی بھی تو لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں، سال میں کئی بار سید ممتاز حسن بی اے 60 سال کی عمر میں ایم اے انگریزی کی تیاری کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤنٹن پین چھڑک چھڑک کر اپنی پڑھائی کرتا ہے۔ لے دے کے صرف ایک راجہ شفیع ہے، جب کبھی مکئی کی روٹی اور ساگ مکھن گاؤں سے لاتا ہے تو آتے ہی قالین پر نہیں اڈیل دیتا، بلکہ قرینے سے باورچی خانے میں رکھتا ہے، کیونکہ نہ وہ شاعر ہے نہ ادیب، بلکہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے۔ شہاب صاحب آگے لکھتے ہیں، عفت کی بات بالکل سچ تھی، لہٰذا ہم نے صلح کر لی۔ اگلے روز ہم بازار گئے اور ایک میل خوردہ رنگ کا قالین خرید لیا۔ اب عفت بہت خوش تھی۔ عوامی بولی۔ خواتین حضرات، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں عوامی بولی کے عنوان سے جو ایک سیگمنٹ رکھا تھا، جس میں ہم نے بنوٹ، پھڈا، لفڑا، اس ٹائپ کی جو لفظ آج کل ہماری عام بول چال میں آ گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اس پر بہت سارے دوستوں نے تبصرہ کیا، خاص طور پہ ہمارے ایک دوست جو انگلینڈ ڈربی میں ہوتے ہیں، عارف وقار صاحب، انہوں نے اس کا تاریخی تناظر میں جائزہ لیا ہے۔ اور میں عارف کا تعارف کرا دوں اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں۔ عارف 1975 میں میرے ساتھ لاہور ٹیلی ویژن میں ہوتے تھے، بہت اچھے ڈرامے کے پروڈیوسر، بہت اچھے لکھاری۔ انہوں نے کئی ڈرامے لکھے قمر آفتاب صاحب کے لیے، خود انہوں نے جو پروڈیوس کیے ایک حقیقت ایک افسانہ، اس کے علاوہ دبئی چلو آپ سب کو بہت یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا۔ عارف وہاں سے پھر پی ٹی وی سے بی بی سی آ گئے اور ابھی بھی بی بی سی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ این سی اے کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا، نیشنل کالج آف آرٹس، اور وہاں پر پڑھا ہے ابھی۔ عارف بھائی، میں آپ سے معلوم کروں گا، میرا سوال یہ ہے کہ اس کا آپ نے تاریخی تناظر میں جائزہ لیا تھا، وہ ذرا
آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کریں. جی مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ جو اصلاح زبان کی کوششیں ہیں وہ تو بہت دیر سے ہو رہی ہیں، اور اردو زبان میں بہت سی اصلاحی تحریکیں چلیں. آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان نے، مولوی عبدالحق نے، اور خاص طور پہ سلیم پانی پتی صاحب نے اس میں بڑا کام کیا. وحید الدین سلیم پانی پتی، ان کے مضامین کا مجموعہ افادات سلیم کے نام سے چھپا ہوا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اردو کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اور اس وسعت کے لیے انہوں نے بہت سے عملی طریقے جو تھے وہ بھی وضع کیے اور ہمیں سمجھائے. مثلا انہوں نے کہا کہ دیکھیے انگریزی زبان کو وسعت دینے کے لیے انگریزوں نے کیا کچھ کیا. انہوں نے مثال دی کہ بہت سے ناؤنز ایسے ہیں جن کو انہوں نے وربز میں تبدیل کر لیا، یعنی بہت سے اسماء کو انہوں نے افعال میں تبدیل کر لیا. کس طرح کہ سرکل کا مطلب ہے دائرہ، تو ای این اس سے پہلے لگایا تو بن گیا این سرکل. این سرکل کا مطلب گھیرے میں لینا، دائرے میں لینا. جی اسی طرح انہوں نے بہت سے لفظوں کی مثالیں دی کہ چین کے ساتھ این لگا کے این چین کا مطلب جکڑنا، زنجیر میں بند کر لینا، زنجیر میں لے لینا. تو انہوں نے کہا کہ آخر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اردو میں بہت سے ناؤن ایسے ہیں جن کے آگے نا لگا کے تو ہم ورب بنا سکتے ہیں. مثلا اس وقت تک خرید کرنا استعمال ہوتا تھا، ٹو بائی سیل کے لیے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ فروخت کرنا کی بجائے ہم فروخت کے آگے نہ لگا دیں تو فروختنا بن جائے گا. تو انہوں نے اور بھی بہت سی اس طرح کی مثالیں دیں اور سجیشن دیں. اب اس میں دیکھیے کہ خریدنا تو ایسا عام ہوا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ 100 سال پہلے ہماری ووکیبلری میں آیا ہوگا. ہمارا خیال شروع سے لفظ موجود ہے خریدنا. تو جو فروختنا ہے جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا وہ ہماری زبان پہ آج تک نہیں چڑھا، نہ کبھی کسی نے بولا، نہ کبھی کسی نے لکھا. اب کیا وجہ ہے کہ خریدنا کو تو ہم نے اپنی زبان کا حصہ بنا لیا، فروختنا کو نہیں بنا سکے. اب فروختنا کی جو ساؤنڈ ہے اس کو اردو زبان کا صوتی جو ڈھانچہ ہے وہ قبول نہیں کرتا. خریدنا. اب آپ نے جو مثالیں دی بہت سی، کچھ لفظوں کو آپ نے ناپسندیدہ قرار دیا کہ یہ کسی سنجیدہ گفتگو میں یا کسی علمی ادبی مضمون میں یہ پھڈا اور لفڑا اور بھنڈ ہو گیا کہ ایکسپریشن استعمال نہیں ہوں گے، لیکن یہ مکالمے میں استعمال ہو سکتے ہیں. اگر آپ کردار دکھا رہے ہیں اس طرح کا یا فکشن ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ محلے استعمال کیا ہے، موقع محل کیا ہے جس پر آپ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ اعتراض درست ہے. بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. خواتین حضرات، اردو کے ان پروگراموں سے ہٹ کر میں آج کل ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے پہلے میرے علم میں یہ بات آئی کہ میڈم نور جہاں کا گایا ہوا مشہور ملی نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمیل الدین علی نے لکھا، لیکن اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ دراصل انہوں نے نہیں لکھا بلکہ فلمی شاعر قتیل شفائی نے لکھا تھا، جو علی جی نے اپنے نام سے منسوب کر لیا. ہے بہت مختلف بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. یہ دونوں ہی شعراء جو ہیں ادبی دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں. ایک کا نام ملی نغموں کے حوالے سے اور ایک کا نام فلمی نغمات کے حوالے سے بہت معروف ہے. یہی میری تحقیق کا موضوع ہے. ان میں سے کون صحیح ہے، علی جی یا قتیل شفائی صاحب یا کوئی تیسرا فریق؟ جی ہاں، اس میں ایک تیسرا فریق بھی ممکن ہے. تو میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، کوئی مواد ہے تو آپ مجھ سے شیئر کریں، مجھے بتائیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تمہارے لیے اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے